السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب الگ اسلامک چینل اور میں ہوں عبد القادر سبیلی۔ دوستو، کچھ دن پہلے میں نے اس بابا جی کے متعلق ایک ویڈیو بنایا تھا اور ان کے متعلق جو میرے پاس اس وقت معلومات ہوئی تھی میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے دل میں ایک بات یہ پیدا ہو رہی تھی کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے۔ اور کچھ ہی دن کے بعد پھر واقعہ ایسا دیکھنے کو ملا، جب یہ بزرگ کوئی تو کسی نے کیا نہیں کہہ دیا، کسی نے کہہ دیا یہ صحابہ کے جیسے ہے، کسی نے کہہ دیا صحابہ ہے۔ عجیب و غریب بات ان کے بارے میں سوشل میڈیا کے اندر گشت اور وائرل ہونے لگی۔ جب یہ بابا صاحب عمرے سے فارغ ہونے کے بعد جب اپنے گھر بلوچستان، پاکستان کا ایک علاقہ بلوچستان ہے، وہاں پر جب پہنچے تو ان کے گھر میں ایک لوگوں کی جمع غفیر، ایک مجمع اور لوگوں کی ایک بھیڑ جمع ہونے لگی۔ صبح شام ان سے ملاقات کرنے کے لیے یوٹیوب چینل والے آ رہے ہیں، ان سے ملاقات کر رہے، ان کا انٹرویو لے رہے ہیں۔ وہ چینل والے، یہ چینل والے، ہزاروں قسم کے لوگ روزانہ ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں۔ یہ بزرگ منٹوں میں وائرل ہو گئے، پوری دنیا کے اندر چھا گئے، اور عقیدت مندوں نے ان کے دل میں اس بابا صاحب کے بارے میں اتنا عقیدت رکھا کہ اب ان کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے لگے۔ دوستو، کہتے ہیں جب شرک اور بدعت کی جب اسٹارٹنگ ہوئی تھی، شرک جب شروع ہوا تھا، اسی طرح شرک اور بدعت جو شروع ہوتا ہے اسی طرح شروع ہوتا ہے کہ نہیں چاہنے کے باوجود بھی بدعت اور شرک کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بابا صاحب اتنے فیمس ہو گئے ہیں، ظاہر سی بات ان کے عقیدت مند بھی ہوں گے، تو وہ عقیدت مند جب ان کا اللہ نہ کرے، بھائی مرنا تو ایک دن ضرور ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، ہم سب کو دنیا سے جانا ہے۔ جب ان کا وقت آئے گا، جب دنیا سے جائیں گے، اللہ نہ کرے، میں تو دعا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، کیسا عام طور پر ہوتا ہے کہ لوگ مزار بنا لیتے ہیں اور پھر مزاروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ ایسا عام طور پر ہونے لگتا ہے۔ شاید یہ بزرگ کا عقیدہ درست ہو، شاید یہ توحید پرست ہو، ایک اللہ کے ماننے والے ہوں، اللہ کے سامنے سروں کو جھکانے والے ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنے والے ہوں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کے تمام عقیدت مندوں کا بھی یہی عقیدہ ہو۔ اسی لیے میں گزارش کروں گا لوگوں سے کہ جو بھی جتنے بھی بڑے اللہ کے ولی ہو، جتنے بھی بڑے اللہ کا خاص بندہ ہو، لیکن دوستو یاد رکھیے وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے۔ ان سے محبت کیجئے، بالکل کیجئے، محبت کرنے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن محبت میں اتنا غلو کر جائے کہ ان کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دے، اپنی ضروریات اور اپنی حاجات ان کے سامنے پیش کرنے لگے، چہ جائے اللہ کے سامنے پیش کرنے کا ان کے سامنے پیش کرنے لگے، اور لوگ جوق در جوق آتے رہے، ان سے مانگتے رہے کہ بابا میرے کو یہ دے دو، میرے کو وہ دے دو، میرے کو یہ دے دو۔ تو پھر یہاں سے شرک کی بنیاد پڑے گی اور پھر لوگ یہاں سے شرک کرنے لگے۔ اس لیے یہ بات مجھے بتانا بہت ضروری تھا ہمارے ناظرین کے لیے، چونکہ میں نے اس بزرگ کے بارے میں ایک ویڈیو میرے اس چینل پر، الگ اسلامک چینل پر بنایا تھا، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے بزرگ کے بارے میں بھی یہ باتیں میں آپ تک شیئر کروں۔
محبت کیجیے، محبت کرنا منع نہیں ہے، لیکن اللہ کے بعد محبت ہو، اللہ کے بعد محبت ہو۔ جو بھی کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، جو بھی کچھ اپنی ضروریات رکھنا ہے اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ بزرگ، یہ اللہ والے، یہ اللہ کے ولی اور یہ بزرگان دین اور یہ مشائخ اعظام جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب جو ہے اللہ کے غلام ہیں، اللہ کا غلام ہے، سب کے سب اللہ کا غلام، سب کو ضرورت ہے اللہ کی، لیکن اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو بابا صاحب ہے اور لوگ جو ان کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے لگے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکائیں اور کسی کے سامنے نہ جھکائیں۔ اللہ کو اللہ جانے، یہ سر اگر اللہ کے علاوہ کہیں اور جھک رہا ہے تو یقین جانیے ہم جس کے سامنے یہ سر کو جھکا رہے ہیں گویا اس کو اللہ کے برابر مانے، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی شیء نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نبی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی رسول نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی ولی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی بزرگ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تنہا ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اختیار دیتے ہیں، وہ چیز جو انسان کی عقل نہیں سمجھ پاتی اور پھر وہ انسان سے ہو جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جب یہ نبیوں سے ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جب وہی چیز کسی ولی سے ہو جائے تو اس کو کرامات کہتے ہیں۔ تو کسی ولی سے کرامات کا ہو جانا، کسی نبی سے معجزہ کا ہو جانا، یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ وہ نبی خدا ہے، یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ وہ بزرگ خدا ہے، یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ وہ بابا سے مانگا جائے۔ دوستو، خدا نے اس کو پاور دیا، انہوں نے اللہ سے اپنا تعلق اتنا مضبوط کیا کہ اللہ نے ان کو وہ اختیار دے دیا، اللہ سے اتنا لو لگایا، اللہ کو اتنا منایا، اللہ کو اتنا منایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا ہو کر رہ گئے، اللہ تعالیٰ ان کا ہو کر رہ گیا، اور وہ بزرگ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ یہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، بزرگ کے، ولی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ یقین ہم سب اپنے دل کے اندر بٹھائیں۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ انسان کا جیسا عقیدہ ہوگا ویسا عمل ہوگا۔ عقیدہ درست نہیں ہے دوستو، عقیدے کے اندر گڑبڑی ہے، عقیدہ خراب ہے تو دوستو یاد رکھیے اعمال بھی خراب ہوں گے، اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اس لیے عقیدہ پختہ اور عقیدہ درست رہنا، عقیدہ رہنا توحید کا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اللہ کسی کا باپ ہے، یعنی نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی نہیں اور نہ اللہ کے برابر کوئی ہو سکتا۔ آپ بزرگیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائیں لیکن پھر بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے برابر تو دور کی بات ہے۔ کوئی اس دور کا ولی، کوئی اس دور کا مجدد، کوئی اس دور کا سب میں بڑا اللہ کو ماننے والا، دوستو ادنا سا ایک صحابی کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں دوستو، یہ مقام ہے، اللہ پاک نے مرتبے بنائے ہیں۔ مرتبہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی میرا خدا ہے، ان سے ہی میں اپنی ضرورتیں پوری کروں، ان کے ہی سامنے میں اپنے منتوں سے منتیں مانگوں، ان کے ہی سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤں۔ دوستو، یہ سراسر شرک ہے۔ جو بھی کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو بھی کچھ ہونا ہے اللہ دینے والا ہے۔ بیماری کا،
شفا کا، صحت کا، تندرستی کا، ہر ایک چیز کا دینے والا دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے اپنا عقیدہ درست کرے، اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دلوں کے اندر بٹھائے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ یقین اپنے دل میں بٹھائے۔ جتنا یقین ہوگا دوستو اتنا عمل کے اندر وزن پیدا ہوگا، اور جتنا یقین کمزور ہوگا عمل کے اندر بھی اتنا ہی کمزوری پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بزرگ کو اور حیات عطا فرمائے، اور ان کے عقیدہ درست فرمائے، اور ان کے متعلقین اور ان کے معتقدین کو اللہ ہدایت عطا فرمائے کہ ان کے انتقال کے بعد کوئی ان کا مزار نہ بنا لے، ان کے مزار کو سجدہ گاہ نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ساری امت کو صراط مستقیم پر چلائے، اللہ ساری امت مسلمہ کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ہماری ہمت افزائی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔